اور سب کچھ میں ہوں میں ایک بار پھر گل پلازا پہ ہی. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے متاثرین میں سے ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کی جو گھر میں کی جو 3 خواتین تھی وہ تینوں کی تینوں اس گل پلازا میں جو ہے وہ ثانیہ کا شکار ہو گئی ہیں. وہ 8 دن سے ان کی باقیات کے لیے پریشان ہیں. ڈی این اے کے سیمپل دے چکے ہیں, ڈی این اے کے سیمپل ابھی تک میچ نہیں کیا, کوئی رپورٹ نہیں آتی. روزانہ یہاں آتے ہیں گل پلازا پہ اس امید کے شاید کوئی خبر مل جائے, شاید آج میں اپنے گھر کی کوئی خبر کے ساتھ جاؤں. وہ گھر جو خواتین سے ہی بالکل ویران ہو گیا ہو, اس گھر کی کیا حالت ہوگی, اس کی کیا صورتحال ہے. میرے ساتھ موجود ہیں کیسر خان. کیسر خان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی فیملی یہاں آئی تھی جی. تو اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا, کیا کچھ پتہ چلا کہ کہاں کچھ ڈی این اے وغیرہ کی رپورٹ آئی؟ اب تک ڈی این اے کی رپورٹ تو ہم نے فرسٹ اس میں دیے تھے, پہلے وقت میں دیے, لیکن اب تک ڈی این اے کے ساتھ ہماری میچنگ کے مطابق کوئی ڈاکٹر نے ہمیں رپورٹ نہیں دیا. میرے گھر سے 3 خواتین آئی تھی شاپنگ کے لیے, اور جو شاپنگ کے لیے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی ڈیسک سے کوئی معلومات دیتے نہیں ہیں. یہ جو شاپنگ کے سینٹر کے اندر بزنس مین ہیں, جن کے دکانیں ہیں, ان کے لیے وہاں لائن لگی ہے, وہ جو ہے نا ان کے پیچھے گورنمنٹ کھڑی ہے, ان کے پیچھے پولیٹیکل پرسنز آتے ہیں, ان کے پیچھے سرکاری لوگ سارے آتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. جو بیچارہ اس میں کسی کام کے لیے آیا یا یہاں مزدوری کر رہا تھا یا یہاں شاپنگ کیا, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو جو ہے نا دھکے مل رہے ہیں ہر طرف سے. میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی اس بلڈنگ پہ ایسے لوگ متاثر ہوئے ہیں جن کا جو کام کے لیے آئے ہیں یا جو شاپنگ کے لیے آئے ہیں, وہ میرے نمبر پہ میرے ساتھ ملاقات کریں. ہم ایک لائحہ عمل بناتے ہیں, ہم یا تو اسمبلی کے سامنے بیٹھیں یا پریس کلب پہ جا کے بیٹھیں, کیونکہ اب تک ہمیں کچھ نہیں ملا. آپ نے ڈی این اے سیمپل دے دیے؟ جی, ڈی این اے سیمپل ہم نے پہلے دن پہ دیے ہیں. تو ڈی این اے والے کیا کہتے ہیں, وہاں پہ آپ گئے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی ملے گا تو دیں گے, اور میں جانتا ہوں کہ ڈی این اے پروسیس کوئی اتنا آسانی نہیں ہے, اس میں کافی مشکلات ہے. میرے 2 بچے میڈیکل سے وابستہ ہیں, یعنی میں جانتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دن گزرے نا, یہ گزرے ہیں اس ریسکیو کی غفلت سے, اس ڈیمولیشن کے چکر سے, اور ان کی غفلتوں سے. اگر یہ بر وقت ریسکیو کرتے, بر وقت فائٹنگ کرتے, تو یہ آگ اتنا نہیں تھا جتنا کہ بتائی جا رہی. اب بلڈنگ میں کوئی ایک کونا نہیں بچا جس میں آگ نہیں پھیلی. آپ کی جو فیملی آئی تھی وہ کیا شادی کی شاپنگ کے لیے آئی تھی؟ نہیں جی, شادی میری 3 مہینے پہلے میری بیٹی کی شادی ہوئی. یہ میرے پہلے بیٹے کی بیوی ہے, اور باقی بچوں کی بھی ہمیں شادی نہیں ہوئی ہے. 3 مہینے 2 دن ہمارے ساتھ میری دلہن بہو نے ہمارے ساتھ گزارے. اس کو کوئی چاہیے بھی کچھ نہیں تھا, یہ تو میری وائف کے ساتھ ایسے ہی آئی ہے. آپ جب ڈی این اے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اس کا رویہ کیا ہوتا بیہیویئر ہے؟ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ گیٹ سے باہر دھکیل دیتے ہیں. ڈاکٹر سمیہ بولے جاؤ بھئی, آپ کون ہیں, آپ نہیں آؤ اندر. اگر کوئی پولیٹیکل سپورٹر آتا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے, کوئی سرکاری افسر ہے, کوئی آئی جی, ڈی آئی جی, کوئی 18-20 گریڈ کا افسر ہے, اس کے لیے وہ ایک کال کرتا ہے اس کو, ہاں بھائی وہ آ سکتا ہے. میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میرے کو کیوں دھکے دیے جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں جو ہے نا ذلیل کیا جا رہا ہے؟ ہمیں بھی تو کوئی جواب دو. ہم آپ کے کام میں مداخلت کے لیے تو نہیں آ رہے, ہم آپ کے اس پہ سوال نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ. آپ کے اس انتظامیہ کو, ان کراچی والوں کو کیا میسج دیں گے, کیا کہیں گے؟ یہ کراچی ایک جنگل ہے, جنگل. اس میں 2 طرح کے جانور ہیں, ایک درندے ہیں اور ایک کمزور. وہ کمزور ہمارے جیسے جس کا پیچھے کوئی نہیں ہے. دوسری طرف ہے طاقتور, وہ یا پیسے کی طاقت ہے, یا گورنمنٹ کی طاقت ہے, یا پولیٹیکل کی طاقت ہے, یا سرکاری طاقت ہے. وہ درندے ہیں. یہ باقی جو ہے نا, یہ بھیڑ بکریاں ہیں. کسی وقت کسی طرح مار دیے جاؤ, کاٹ دیے جاؤ, قتل کیے جاؤ, گٹر میں مر جاؤ, تم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کیسے مرے, کیا ہوا تمہارے ساتھ. تو یہ جنگل ہے نا, یہ انسان توڑی ہے. لیکن یہ حکمران تو ہے نا, حکمرانوں کو کیا پرواہ,
मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये हुकूमत है, सरकारी एहलकार है या कोई बड़ा पैसे वाला है, ये दरिंदे हैं ये सारे। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके हाथ में इतनी सी भी पावर है ना वो फिरौन है। वो बात उससे करो, वो बात तुम्हारी नहीं सुनेगा, अपनी करेगा। तुम हक बात पूछो, तेरे को जवाब नहीं देगा। तू कौन है भाई? तो जंगल हुआ। कैसर भाई, आप दिल के दुखी हैं। मैं कोई सियासी पार्टी के हिमायत मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हालात है, जो बात है, वो हकीकत ये है। ये मैं वो हकीकत बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत अच्छी नहीं है, फलां पार्टी अच्छी है, फलां नहीं है। मेरे को कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे गए, मेरे को उसका मसला है, मुझे बच्चे दे दो। तुम पूरा पाकिस्तान ले लो यार, मेरे को नहीं चाहिए। मैं लूंगा, मैं क्या करूंगा? तुम्हारा तुम लोग के पेट नहीं भर रहे हैं। अल्लाह आपको सब्र दे। आप 8 दिन से यहाँ सब्र कर रहे हैं। देखिए, ये एक एग्जाम है, एक इम्तहान है, और ये अल्लाह अपने उन बंदों से लेता है जिसको वो इस काबिल समझता है कि मेरा ये बंदा ये अल्लाह हौसला दे हमें। बस अल्लाह ही हौसला दे सकता है। ये दुआ करो कि अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखे, आमीन। बस, क्योंकि इसमें जो है ना मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है। अल्लाह मुझे इसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह मुझे साबित कदम रखे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके प्यारों के डीएनए रिपोर्ट आ जाए, उनकी बाकियात आपको मिल जाए, और अल्लाह ताला। अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर 8-10 लोग रहते हैं, जो काउंटिंग है पूरी नहीं हुई है, लेकिन रेस्क्यू किधर है? कोई सवाल कर सकता है? वो तो कह रहे हैं कि रेस्क्यू काम 90% हो गया। 90 तो बाकी 10% के लिए कोई और आएगा, उतरेगा आसमान से? कौन करेगा? मैं करूं? मैं जाऊं अंदर? हमने तो बोला हम जाते हैं, हम वो दीवार तोड़ते हैं। नहीं, तुम नहीं जाओगे। यहाँ खड़े होने भी हमें नहीं दिया जा रहा है कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो। भाई हमारे अच्छे, मेरा घर तबाह हो गया, अगर मैं मर गया तो मर जाऊं ना यार, क्या हो गया? मेरे घर में खातून नाम की चीज और नहीं है। हम मेरे 4 बेटे हैं, समझो हम चढ़े रह गए। अल्लाह अकबर। कैसे चलेगा मेरे घर? ये अल्लाह जानता है। बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, और हुक्मरानों से के भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कोई सिस्टम बना लें, कोई फायर सेफ्टी सिस्टम दे दें, कोई यहाँ पे हालात बेहतर हो जाए। भाई मैं कुछ थोड़ा सा बाहर घूम के आया हूँ। आप किसी अननोन बिल्डिंग में घुस जाओ ना, तो आपको हर जगह पे मैप लगा होता है, एग्जिट किधर, इमरजेंसी एग्जिट। कराची में घूम लो, किसी पब्लिक बिल्डिंग में आपको एग्जिट मिलता है? बल्कि एग्जिट को बंद किया जाता है। 24 रास्ते ताले लगा करके 2 आपने कोने इतनी बड़ी बिल्डिंग में। उससे उनसे कोई सवाल करता है? कर नहीं सकता। क्यों? ताकतवर है ना, दरिंदे हैं। अगर यहाँ का अमीर तरीन भी दरिंदा होता है, यहाँ का सरकारी भी दरिंदा है, यहाँ का पॉलिटिशियन भी दरिंदा है। आप दुखी दिल से हैं, लेकिन एक बात पूछूंगा जी। ये सानिया के बाद आप तो यहाँ रोज आ रहे हैं कि आपके प्यारों की कोई खबर मिल जाए जी। लेकिन ये पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, ये तो खुद एक सियासत कर रहे हैं। यहाँ सर एक पॉलिटिकल मेला लगा हुआ है। कोई पॉलिटिकल एजेंट या पॉलिटिकल बंदा आता है, इस मल्लिबे के साथ खड़ा हो जाता है, 2-4 बातें कर लेता है, फोटो सेशन कर लेता है। मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ भी तस्वीर डाल लेगा, हाँ भाई मेरी वोट, बस जी खत्म। यहाँ बहुत सारे आए, मेरे साथ भी किया, पीपल्स पार्टी वाले भी आए, जमात इस्लामी वाले भी आए, दूसरी पार्टी वाले भी आए। मैं ऐसे लोग जो मेरे इलाके के रहने वाले लीडर है वो भी आए, लेकिन दोबारा उन्होंने पूछा नहीं। मैंने बोला सर मुझे आपका कोई वो नहीं चाहिए, मुझे ये काम करके दे दो। कहाँ के रहायशी आप? मेट्रोवेल से फैमिली यहाँ आई हुई थी जी। अल्लाह अकबर। तो अब मेट्रोवेल में आपके घर में कोई खातून नहीं है? मेरी कोई खातून नहीं है मेरे घर में, सिर्फ मेरी भाभियाँ, दूसरे रिश्तेदार। आपकी फैमिली में नहीं है? मेरी फैमिली में तो है, आपके घर में? मेरे घर में खातून नहीं है। अल्लाह अकबर। देखा खातून खत्म हो गए। कैसर भाई की दुख भरी कहानी है, जो मेट्रोवेल के रहायशी है और इतने दुखी हो गए हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ जिसके पास इख्तियार है वो फिरौन बना हुआ है, और खुद डीएनए टेस्ट के लिए इनके अपने सैंपल गए हुए हैं खानदान के, और इनके जो खवातीन है 3 खवातीन, उनके खबर का इंतजार है कि उनका डीएनए मैच हो जाए, उनको इनकी बाकियात मिल जाए, इनको तसल्ली हो जाए, इनको सब्र आ जाए। देखिए जिसका नहीं मिलता, जो लापता हो जाते हैं ना, उस खानदान को, उस शख्स को सब्र आना
یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے، اور صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک حکمرانوں کو ہدایت دے، کوئی فائر فائٹنگ سسٹم یہاں پر ہو جائے، یہاں پہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسا ایک منصوبہ آ جائے، کیونکہ کراچی پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو گئے، 78 سالوں میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ثانیات پہ ثانیات ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، آج یہ پریشان ہو رہے ہیں، کل خدا نہ کرے میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں، کیونکہ ہم سب کی فیملیاں بازار جاتی ہیں، ہم سب کی فیملیاں خریداری کرتی ہیں، اور ہم سب کی فیملی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور ہم پاور سب کو دیکھیے، جو ہے سرکاری یہ پاور دیکھیے، ہم سارے سب کو اس کے صبر پیچھے دے۔ لگ گئے، دیکھیے اب ایک پولیٹیکل سیکشن اور آ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، آئیے، اور شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ یہاں پر آ گئے ہیں، اور جو کہ عوامی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں، وہ پلازا کی جو ہے اس ثانیہ گل پلازا پہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی یہاں موجود ہے، اور یہ جو ہے شاہد صاحب ایک منٹ ذرا سائڈ میں ہوئیے گا، کیسے صاحب آپ ادھر آئیے گا ذرا، ٹھیک ہے نا۔ یہ شاہد خان عباسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے ہیں، تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، اور اس طرح سے سیاسی لوگ آ ہی رہے ہیں، اور کیسر خان یہی کہتے ہیں کہ اس ثانیے کے بعد سیاستدان متحرک ہو گئے ہیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا، اور ثانیے پہ سیاست پر سیاست ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسر خان کو صبر دے، انہیں کہانی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ہم ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ انہیں صبر دے۔